بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سپریم کورٹ کے قادیانیوں کے مسئلے پہ فیصلے پر ایک طرف شکرانے کے نفل ادا کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ سیکولر طبقہ، لادین طبقہ بے حد پریشان ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے ریویو کے بعد پھر ریویو کیوں لگایا۔ ان کو تکلیف، ان کو عوام کے جذبات کا بھی احساس نہیں ہے، پاکستان کے بنانے کے مقصد کا بھی احساس نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کا بھی کوئی حیا نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنی لادینیت اور سیکولرزم پہ فخر ہے کہ بس سب، جیسے بلاول کہتا تھا، اور زرداری بلاول اور ایمل ولی اور الطاف وغیرہ، کہ ہمارے بس میں ہو تو ہم کسی ہندو کو بھی وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور تم تو اپنی پارٹی کے کسی لیڈر کو نہیں بنتا ہوا دیکھنا چاہتے۔ آج تک بھٹو خاندان کے باہر تم سوچ ہی نہیں سکتے، کہیں مجبوری ہو جائے، کوئی یوسف رضا گیلانی لانا پڑ جائے یا پرویز اشرف، تو الگ بات ہے، وہ ورنہ اپنے خاندان کے باہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شریف خاندان ہو یا زرداری خاندان ہو۔ بہرحال لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم بڑے سیکولر ہیں اور بڑے فراخ دل ہیں، ختم نبوت پہ بھی ڈاکہ مارنا پڑے تو اس سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ ملک ایک بہت بڑے فتنہ و فساد اور ہنگاموں سے بچ گیا، اور خیر و عافیت سے سپریم کورٹ نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، غلطی تسلیم کرتے ہوئے اسے واپس لے لیا ہے۔ اس پہ جو علماء حق ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور کچھ حضرات کو اپنی اپنی پبلسٹی کی فکر ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ چرچا کریں، اور وہ ہر بندہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، جو باہر سے گزر بھی گیا ہے وہ بھی کریڈٹ لے رہا ہے، جو اندر چلا گیا ہے وہ بھی کریڈٹ لے رہا ہے۔ بہرحال یہ کریڈٹ جو ہے اس گیم سے نکلنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر کیا ہے تو پھر یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی رضا کے لیے ہمیشہ ختم نبوت، ناموس رسالت، حرمت رسالت اور حرمت قرآن پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج اپنا موقف، ظاہر ہے ان کا موقف جو ہے وہ اہل سنت کا موقف ہے، اور تنظیم المدارس کا، اور جو اہل سنت انہیں اپنا سربراہ اور پیشوا مانتے ہیں ان سب کا موقف ہے۔ انہوں نے آج یعنی 24 اگست کو اپنے موقف میں جو لیٹر جاری کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ سب تک پیغام ان کا پہنچ جائے اور ہم بھی اس کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارا نام بھی خریداروں میں شامل فرما دے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آخرکار دینی طبقات اور مسلمانان پاکستان کی اجتماعی جدوجہد کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ حکومت پاکستان کی استدعا پر اپنے فیصلے کی تصحیح کریکشن کے لیے 22 اگست 2024 کو سپریم کورٹ کا بینچ دوبارہ مقرر کر کے اپنے سابق فیصلے سے رجوع کیا۔ نیز سابق قابل اعتراض فیصلوں کے متنازع حصوں، پیراگرافز کو حذف کرنے کا اعلان کیا، اور یہ بھی کہا ان متنازع حصوں کو آئندہ کسی فیصلے یا مقدمے میں حوالہ کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکے گا، یعنی یہ عدالت کے حتمی فیصلے کا حصہ نہیں ہیں اور ان کو عدالتوں میں بطور دلیل استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ نیز ماتحت عدالت کو حکم دیا کہ وہ میرٹ پر مقدمے کا فیصلہ کرے۔ ابھی ہمیں تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے اور امید ہے چیف جسٹس اپنے عہد کا
پاس کریں گے، اپنے عہد کو نبھائیں گے۔ ہم اس اقدام پر چیف جسٹس آف پاکستان اور حکومت پاکستان کی تحسین کرتے۔ اس کے ذریعے چیف جسٹس نے پورے ملک کو ایک بڑی ابتلا سے بچا لیا، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اس کی تصحیح کی۔ اللہ تعالیٰ ان سمیت بینچ میں شریک تمام جج صاحبان اور حکومت پاکستان کے اس احسن اقدام پر انہیں اجر سے نوازے۔ یہ قومی اسمبلی کے جن معزز ارکان نے اسمبلی کے اجلاس میں ختم نبوت کے بارے میں قطعی اور دو ٹوک موقف اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں اجر سے نوازے۔ اس موقع پر ہم ختم نبوت کے تمام محافظین کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں، یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی پورے نظام پر تطبیق ہو چکی۔ تاحال صرف صدر اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حلف نامے میں عقیدہ ختم نبوت کا اقرار شامل ہے۔ ریاست کے دیگر اعلیٰ مناصب کے حلف ناموں میں اس عقیدے کا اقرار شامل نہیں ہے۔ الغرض بہت کچھ حاصل کرنا، یعنی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا مشن باقی ہے۔ 22 اگست 2024 کے فیصلے کے نتیجے میں دوسری آئینی ترمیم فیڈرل شریعت کورٹ و سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے اور امتناع قادیانیت آرڈیننس سے حاصل شدہ ان نتائج کو بچا لیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے سابق فیصلے کے نتیجے میں معرض خطر میں پڑ گئے تھے۔ اس پر ہر پاکستانی مسلمان کو چاہیے کہ بصد عجز و نیاز بغایت اخلاص اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے 2 نوافل ادا کرے کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مسلمانان پاکستان کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق و سعادت سے نوازا، کیونکہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، لیکن ہر دم بیدار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ حقیقی منزل ابھی دور ہے۔ راقم الحروف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سپریم کورٹ کے دونوں متنازع فیصلوں کے بارے میں تحریراً و تقریراً جو خدمات انجام دیں وہ اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے انجام دیں۔ اس سے کوئی دنیاوی صلہ و ستائش اور کریڈٹ کا حصول مقصود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان عاجزانہ خدمات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور آخرت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نوازے۔ نیز اللہ تعالیٰ عجب نفس اور کبر و ریا سے محفوظ فرمائے۔ کوئی اس کا کریڈٹ لینا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حقائق ریکارڈ پر ہیں۔ یہ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کا جو تحریری موقف آج تنظیم المدارس اور ان کے پیج پہ شائع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں تمام مسلمانوں کو، تمام دینی جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو، حضور رحمت للعالمین سے شفاعت کی امید رکھنے والوں کو ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور جو کام ابھی باقی ہے اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔